جس مرحومہ کے احصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام تھا، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ حیدری۔ اب میں بلا تاخیر واجب الاحترام علامہ سید ثاقب رضا دہلی صاحب آف کراچی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ وہ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود، جنت تیرے وجود کو ترسے گی خود بخود، آ تو میرے حسین کا حبدار بن کے دیکھ۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عقیلہ بیگم بنت مشتاق حسین کو ایثار کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و نستعین، علیہم غیر المغضوب، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیک یا رحمت للعالمین، والسلام علیک یا سید النبیین، والسلام علیک یا جد الحسنین ابی القاسم محمد، والسلام علیک یا نبأ العظیم، والسلام علیک یا صراط المستقیم، والسلام علیک یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات۔ اما بعد، قال امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، افضل العبادہ الفکر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مسجد نبوی ہے، مالک کے دو جہاں، رحمت للعالمین، وہ عالم کل جسے بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، اپنے منبر پر، وہ عالم کل جسے بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، اپنے منبر پر جلوہ افروز اصحاب کی کثیر تعداد رسول اللہ کے سامنے فرش نشیں ہے کہ درمیان سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، توجہ ہے حضور، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے حدیث تعلیم فرمائی کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، یا رسول اللہ اگر کبھی دیدار علی میسر نہ آئے تو میں یہ عبادت کیسے انجام دوں؟ مسکرا کے عالمین کے مالک نے کہا، سنو، ذکر علی عبادت، کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔
وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کبھی ذکر علی پر بھی پابندی ہو تو پھر عبادت کیسے کروں؟ پھر مسکرا کے کہا سنو، حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، یاد رکھنا علی کی محبت کو علی کے محبوں کے دلوں سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی۔ الحمدللہ آپ سب آمادہ سماعت ہوئے، انتہائی خوبصورت سماعت ہے۔ حضور دل چاہ رہا ہے کہ ایک حدیث اور ہدیتاً پیش کروں۔ مسجد نبوی ہے، وہی مالک دو جہاں ہے۔ رسول اللہ نے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے محمد بول رہے ہیں، محمد بولتے ہیں، بلواتا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے کہا کہ جنت میں ہر شخص جائے گا، جنت میں ہر شخص جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں نہ جانا چاہے۔ جنت میں ہر شخص جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں نہ جانا چاہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے گا؟ مسکرا کے کہا سنو، اللہ نے جنت کی شرط میرے بھائی علی کی محبت کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے علی سے محبت کرے جنت میں جائے، جس کا جی چاہے علی سے بغض رکھے دوزخ میں جائے۔ حضور اجازت سے گفتگو شروع کی جائے۔ الحمد ہے اس خالق کل کے لیے جو ہم سب کا رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، حی بھی ہے، محی بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، حی بھی ہے، محی بھی ہے، وہ اللہ جو کہ ولی بھی ہے، علی بھی ہے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس۔ یاد رکھیے مذہب اہل بیت کسی دعوے کا نام نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت دعوے پر مبنی نہیں ہے، مذہب اہل بیت عین دلیل ہے۔ اسی لیے ہم حجت اللہ کے ماننے والے ہیں اور حجت اللہ کی دلیل کو کہتے ہیں۔ اور مذہب اہل بیت عین عدل الہی ہے، اور تقاضا عدل یہ ہے کہ شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھا جائے۔ یہ مولا امیر المومنین نے عدل کی تعریف کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں عدل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا، یعنی یہ طے ہے جو عادل ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے۔ اور عدل کی ضد کو ظلم کہتے ہیں، اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ شے کو اس کے محل و مقام سے ہٹا دینا۔ تو جو ظالم ہے نا وہ جاہل ضرور ہوتا ہے۔ اب چونکہ مذہب اہل بیت عین عدل الہی ہے، اس عدل الہی میں جتنے اللہ نے من جانب اللہ عادل قرار دیے، جن کا پہلا بھی محمد ہے، دوسرا بھی محمد ہے، تیسرا بھی محمد ہے، جو سب کے سب محمد ہیں، یہ عدل بھی ہیں عادل بھی ہیں، یہ علم بھی ہیں عالم بھی حضور ہے توجہ، علم بھی ہیں عالم بھی ہیں۔ لہذا رسالت مآب نے حدیث تعلیم کی، مولا امیر المومنین نے حدیث تعلیم کی، المختصر کسی بھی معصوم نے جو بھی حدیث تعلیم کی وہ ہم پر حجت ہے۔ مذہب اہل بیت نے ایک عورت کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، یعنی عدل کیا ہے؟ شے کو اس کے محل و مقام پہ رکھنا۔ تو عدل الہی میں عورت کا مقام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ مرد اگر دیندار ہو تو دین دروازے تک آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مرد اگر دیندار ہو دین دروازے تک آتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں عورت اگر دیندار ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دلیل لیجئے دلیل۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے قلوب میں
ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو۔ اللہ اکبر، سوچئے ایک مومنہ کتنی قیمتی ہے۔ حضور توجہ کیجئے گا، دیکھیے نہج البلاغہ کا مطالعہ عمومی طور پر مومنین کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کا وہاں ایک قول ہے، دیکھیے علی بول رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، علی بلاغت کا نام ہے، علی فصاحت کا نام ہے، یعنی علی کہہ رہے ہیں ان النساء، کہ بے شک عورتیں، توجہ ہے، نقائص العقول، معروف ہے نا کہ عورت ناقص العقل ہے۔ علی نے بات عورت کی ہے، سمجھایا مردوں کو ہے۔ خدا کرے آپ سمجھ سکے، میں سمجھا سکوں۔ حضور توجہ کیجئے گا، عورت ناقص العقل ہے۔ پوری علی کی تعلیمات میں کہیں ایک جگہ دکھا دیجئے کہ علی نے عمومی مردوں کو کہا ہو تم کامل العقل ہو۔ حضور غور کیجئے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سب سے قیمتی شے کیا ہے بتائیے؟ سب سے قیمتی شے اللہ کے خزانے میں محمد اور آل محمد کی محبت ہے، یعنی ہر شے کی اصل ہے۔ سب سے قیمتی شے ہے محبت اہل بیت، جسے اللہ نے رکھا ہے ایک مومنہ میں۔ بھئی سب سے قیمتی شے، بھئی میری آپ کی ماں کیا ہے؟ وہ ظرف ہے جس کا مظروف ہے محبت اہل بیت۔ تو سوچئے کتنی قیمتی ہے ایک مومنہ عورت۔ ناقص العقل کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی حد ہے نا، شریعت نے حد بندی کر دی ہے۔ بھئی کوئی بھی مرد کامل العقل نہیں ہے، ہوگا کب؟ جب قائم آل محمد آئیں گے، مولا اپنے چاہنے والے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، مولا فرماتے ہیں ہر ایک کی عقل کامل ہو جائے گی۔ چونکہ عورت کو مطیع بنایا، شوہر کو ولی بنایا، ناقص العقل ضرور ہے۔ ناقص الگ ہوتا ہے، عیب الگ شے کا نام ہے۔ بس ایک سطحی سا نقطہ ہے حضور، ناقص اور عیب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے جو نقص ہے نا، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ حضور توجہ کیجئے گا، نقص من جانب اللہ ہوتا ہے، عیب بے ذات ہی ہوتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، کرائم میں کرتا ہوں، پردے وہ ڈالتا ہے۔ نقص اس کی جانب سے ہے، اس نے نہیں کہا کہ میں کون ہوں۔ بھئی وہ ستار نہیں ہے نقائص پر، وہ ایوب پر ستار ہے، یعنی عیب ہے میری وجہ سے، پردے وہ ڈالتا ہے۔ سوچئے کس قدر محبت کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیے گا بابا سے بولیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو حضور سب سے قیمتی شے ہے کیا؟ محبت اہل بیت، جسے اللہ نے ایک مومنہ میں قرار دیا اور کہا دین نسلوں تک جاتا ہے کس کے ذریعے؟ اگر مومنہ یعنی عورت با ایمان ہو، یعنی یہ طے ہے کہ جس اولاد میں آپ کو صفات حب اہل بیت نظر آئے، سہل کر کے پیش کروں، جس بندے کی زبان پر علی علی کی صدائیں سنائی دے، یاد رکھیے ماں کی تربیت کا رزلٹ ہے۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی۔ چلیے ایک منفرد بات سماعت فرمائیے، کتاب مناقب اہل بیت، وہاں سے مستار لے رہا ہوں۔ رسول اللہ ایک دن اصحاب کے درمیان فرمانے لگے، کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا یا علی، تو جو تیرے شیعہ ہیں نا، ان کی ایک منفرد صفت ہوگی، یگانہ صفت ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا؟ اصحاب سامنے موجود۔ کہا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن یا علی جتنے تیرے چاہنے والے ہیں نا، ہر ایک کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور ہے توجہ، کیا انفرادیت ہے حب علی میں۔ ایک درود پڑھیے گا بابا سے، بولیں بیٹا پانی کھول دو۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली या अली, नारे विलायत, अली उन वली। हुजूर है तवज्जो। तो अल्लाह ने मयार बनाया एक मोमिना को, यानी साहिब ईमान। इल्लत है मोहब्बत अहले बैत की। हुजूर वो इस्तेहकाक रखती है जभी तो सबसे कीमती शय उसमें करार दी गई। कुरान करीम में अल्लाह ने, अभी कमर भाई ने भी पढ़ा, मारूफ आयत है कुरान पाक की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बिलवास्ता खिताब है उस खालिक कुल का, यानी मोहम्मद को जरिया बनाया। कुल कह दीजिए, कुल कह दीजिए, ला अस्अलुकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं। हुजूर आप सोचिए कि कोई हर शय का ऑनर हो, हर शय का मालिक हो, और आपसे ये कहे तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, और आपको ये भी पता हो कि हर शय की अता उसी की तरफ से है, तो आप कैसी खुशी महसूस करेंगे कि अता भी इसकी वजह से है, औलाद इसकी वजह से है, रिस्क इसकी वजह से है, अल मुख्तसिर हर नेमत इसकी वजह से है, और ये कह रहा है तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, तो इंसान इमीडिएटली खुशी महसूस करेगा। ला अस्अलुकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं, बंदा खुश हो गया। ला अस्अलुकुम, तुमसे कोई सवाल नहीं। हम अगर सवाल है, हजूर ला और इल्ला का लुत्फ लीजिएगा। देखिए, ला है नफी, इल्ला है असबात। खुदा की हिकमत है, कभी नफी से असबात की तरफ आता है, कभी असबात से नफी की तरफ आता है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पहले कहता है ला, हर दुश्मनाने अहले बैत पर तबर्रा करो, अब तुम्हें हक है इल्लल्लाह का हो। हजूर गौर कीजिए, वो तो दाखिला दीन ही नहीं देता जब तक के ला ना हो। हुजूर ला की मारिफत हुज्जत है, फिर इल्लल्लाह फायदा देता है। भाई आपके पास इख्तियार है मास्टर साहब, आपको अल्लाह ने बा इख्तियार बनाया है। जितने दुश्मनाने अहले बैत हैं सबके नाम याद कीजिए, फिर एक एक का नाम लेके तबर्रा कीजिए, तवज्जो है ना। लेकिन अगर बंदा अलीम और हकीम हो तो इस्लाम में हर दुश्मन है। अगर मारिफत हो इस्लाम में हर दुश्मन है। इसमें शद्दाद भी है, नमरूद भी है, फिरौन भी है, यजीद भी है, उस जैसे सारे हैं। शर्त यह है मारिफत हो, तो बंदा जब सिद्ध के दिल से मारिफत से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला कह के हर दुश्मने खुदा पे, हर दुश्मने रसूल पर, हर दुश्मने आले रसूल पर तबर्रा करता है, इल्लल्लाह कह के तवल्ला करता है। हजूर कलील कलील जुमले में कसीर सवाब है। देखिए मौला तो आपको हकीमाना बातें बताते हैं, तवज्जो है ना हजूर। अब आयत क्या कह रही है? कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल है। किस शय का सवाल है? कि जो मोहम्मद की आल है ना, इनसे मवद्दत करनी है। देखिए अल्लाह के खजाने में लफ्जों की कमी नहीं। कुरान में आपको लफ्ज हुब भी मिलेगा, लफ्ज मवद्दत भी। अल्लाह ने मोहब्बत नहीं मांगी, मवद्दत मांगी है। तासीर के एतबार से एक ही जज्बे के दो नाम हैं, मोहब्बत और मवद्दत। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। मैंने तारीफ पेश की आपके साथ। हुजूर मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। अगर ना करना पड़ती अल्लाह हुक्म ना कहता। अल्लाह का हुक्म बता रहा है कि मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करके दिखाने का नाम है। सोचिए कैसा करीम है, खुद भी एक, सवाल भी एक। मैंने कहा, आपने सुना। भाई आप बताइए, मुझ पर और आप पर अल्लाह की कितनी इनायात हैं। लातादाद नेमतें दी हैं उसने मुझे और आपको। अजर तो यही है
کہ جتنا دیا ہے اس کے عوض اتنا مانگے. بھائی جیسی مزدوری ویسی اجرت. کثرت دے کے وہ خالق کل کثرت دے کے وحدت مانگ رہا ہے. خود بھی ایک مانگ بھی ایک شہ رہا ہے مودت. تو اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میرا جو کچھ ہے نا مودت ہے. یہ کہنے کو واحد ہے لیکن کثرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. سوچئے کتنی قیمتی ہے یہ مودت اہل بیت. جو حق کے سوال رکھتا ہے وہ بذریعہ محمد سائل بن گیا. حضور غور کیجئے گا کتنی قیمتی ہے یہ مودت اہل بیت. غور کیجئے کتنی قیمتی ہے. بتائیے کچھ نہیں مانگ رہا بس ایک شے. کیا کیجئے؟ محمد کی آل سے مودت کیجئے. اب جس کا قرآن پر ایمان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عاقبت سنور جائے. حضور موقع اس دنیا ہی میں ہے. توبہ تو فرعون نے اس وقت بھی کر لی تھی جب نیل میں اس کے سامنے موت آئی. کرم ہے خدا کا کہ موقع ملا ہوا ہے. اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کریمی ہے کہ اس نے دنیا ہی میں پیپر آؤٹ کر دیا ہے. حضور پیپر بھی آؤٹ ہو بندہ فیل بھی ہو جائے تو پھر وہ ڈیزرونگ ہے کہ دوزخ میں جائے. اللہ نے پیپر آؤٹ کر دیا. سوال بھی بتا دیا جواب بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے. حضور ہے توجہ. بتائیے پیپر آؤٹ ہوا یا نہیں؟ قرآن میں پیپر آؤٹ ہو گیا. پیپر آؤٹ ہوا ہے کس شے کا؟ سوال ہوگا تم سب سے کیا مودت محبت ہو جاتی ہے. مودت کرنا پڑتی ہے. اب ہر ایک پر یہ حجت قرار پا گیا کہ اسے معرفت مودت ہو. مودت کر کے دکھانے کا نام ہے. دیکھیے ایک معروف کردار ہے آپ سب جانتے ہیں. نام ہے نعمان بن فہری. حضور ایسا ہی ہے نا. ہر شے کا اقراری ہے. ہر شے کا اقراری. یعنی لا الہ الا اللہ کا بھی قائل, محمد رسول اللہ کا بھی قائل, نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر ایک کا معتقد. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے خم غدیر میں اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر دیا, کیا یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو, اس نے نہیں پوچھا آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے. نہ محمد رسول اللہ کے لیے پوچھا, نہ نماز کے لیے, نہ روزے کے لیے, نہ حج کے لیے, نہ زکوٰۃ کے لیے. حضور توجہ کیجئے گا اقراری ہے لا الہ الا اللہ کا بھی, محمد رسول اللہ کا بھی, نماز کا بھی, روزے کا بھی, حج کا بھی, زکوٰۃ کا بھی. یعنی کثرت کا اقراری ہے, ولایت سے فراری ہے. اللہ اکبر. ایک شے سے فرار, کثرت کا اقرار. اللہ نے کہا اللہ کو کثرت نہیں چاہیے. خدا کرے آپ سمجھ سکیں میں سمجھا سکوں. دیکھیے وہ تو خالق کل ہے, وہ جسے نواز دے جیسے نواز دے. اس نے کہا مجھے کثرت چاہیے ہی نہیں. چلیے نعمان بن فہری ایک کردار ہے, ایک اس کا باپ ہے, وہاں چلتے ہیں. حضور کردار کا نام ہے ابلیس. ابلیس کیا کیا اس نے؟ 4000 سال طویل اس کا سجدہ ہے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ, یعنی مطلقاً خضوع اور خشوع, یعنی توحید کا معترف اقراری, اللہ کی عبادات کا اقراری. انکار کیا آدم کو سجدہ کرنے سے. اللہ نے کہا مجھے یہ تیرے کثرت والے سجدے نہیں چاہیے, مجھے تو بس ایک چاہیے اپنی مرضی کا. تو یہ طے ہوا جو اللہ کی مرضی کا انکار کرے وہ اولاد ابلیس ہے, ہر دور میں موجود ہے. اللہ اکبر. بیٹا پانی دیجیے. اللہم صلی حضور. دیکھیے ہر مومن صاحب عقل ہوتا ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ ہادی کو پہچاننا.
عقل ہمیشہ کمال کی طرف جاتی ہے. تو مومن تو ہوتا ہی عاقل ہے. رسول اللہ نے کہا تھا مجمع عام میں، کہا اگر عقل کو مجسم دیکھنا ہو نا، میرے بیٹے حسن کو دیکھو. اللہ اکبر. توجہ ہے. دیکھیے اللہ نے اسے کتنا کامل اور اکمل بنایا ہے عقل کو، کہ یہ نفس کی مشیر ہے، یہ ہمیشہ نفس کو مشورہ دیتی ہے، یہ حق ہے یہ باطل، اختیار ہے نفس کے پاس. اگر بندہ عقل کی مان لے تو ملائکہ سے افضل. حضور ہے یہ نہیں؟ تو اب نعمان بن فہری نے کیا کیا؟ حضور لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، نماز روزہ حج زکات ہر شے کا اقرار بھی کرتا تھا، ادا بھی کرتا تھا. انکار کیا علی کی ولایت کا، خدا جانے علی اور اللہ میں کیا تعلق ہے، یہی جانتے ہیں. حضور دیکھیے کیا ہے علی اور اللہ میں، اللہ جانے کیسا رشتہ ہے، کیسا ناتا ہے. دشمن ہو اللہ کا، دشمن ہو اللہ کا، سزا علی دیتا ہے. دشمن ہو علی کا، سزا اللہ دیتا ہے. عمرو بن عبدہ دشمن خدا کا، قتل علی نے کیا. مرحب دشمن خدا کا، قتل علی نے کیا. نعمان بن فہری دشمن علی کا، عذاب اللہ نے نازل کیا. اللہ اکبر. خدا جانے کیا رشتہ ہے. یا علی یا علی. تو حضور محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنا پڑتی ہے. یہ جو لفظ مودت ہے نا، اس کا 2 حرفی مادہ ہے مصدر، جس سے یہ لفظ صادر ہوا ہے. ود، واو دال ود، ود ہی سے مودت ہے. اسی واو دال ہی سے الودود، اللہ کے اسما میں اس کا ایک اسم ہے الودود. مصدر کیا ہے؟ 2 حرفی مادہ ود، یعنی ود ہی سے مودت ہے، ود ہی سے ودود ہے. الودود اللہ کے اسما میں اس کا ایک اسم ہے، اور الودود اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر محبت کرے. سوچئے وہ کتنا قریب آنا چاہتا ہے. توجہ کیجئے گا. حضور محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنا پڑتی ہے. توجہ ہے. دیکھیے محبت کی ضد کو بغض کہتے ہیں، محبت کی ضد کو بغض کہتے ہیں. مودت کی ضد کو عداوت کہتے ہیں. نہیں، پھر سنیے. محبت کی ضد بغض، مودت کی ضد عداوت. محبت دل میں رہتی ہے، بغض بھی منافق کے دل میں رہتا ہے. یعنی جس کے دل میں علی کچھ ہو، زبان پہ کچھ، اسے منافق کہتے ہیں. مومن اسی کو کہتے ہیں جیسا دل میں علی ہے نا ویسا زبان پہ ہے. اللہ اکبر. حضور توجہ کیجئے گا. محبت کی ضد، دیکھیے معراج کا سفر ہے آج، تیاری کر لیجئے. محبت کی ضد بغض، مودت کی ضد عداوت. محبت ہو جاتی ہے، مودت کرنا پڑتی ہے. سیلف کوشش ہے. اب جو جتنی مودت کر لے. آپ کو با اختیار کیا ہے، مجھے با اختیار کیا ہے خدا نے. سوال قائم کرتے ہیں، حضور بتائیے محبت بھی علی سے ہو اور رہ بھی دل میں جائے؟ قمر بھائی ہو سکتا ہے محبت بھی علی سے ہو اور صرف دل میں رہ جائے، دل ہی میں رہ جائے. جس کے دل میں علی کی محبت ہو نا، وہ تڑپتا ہے، وہ مچلتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، وہ کسی ایسے کو ڈھونڈتا ہے جو اسی کی طرح اس کے آقا کو مانے. توجہ ہی نہیں کر رہے. یہ محبت اظہار چاہتی ہے، ظہور چاہتی ہے، دکھاوا چاہتی ہے. جب دل میں ہو محبت، جب دل میں ہو محبت. آسان کر کے پیش کیے دیتا ہوں. حضور مجھ پہ بھی حجت ہے نا، کیا کہ مجھے مودت کر کے دکھانی ہے. اب مجھے اللہ نے استحقاق بخشا کیا کہ میں آپ کو فضائل سناؤں، محمد اور آل محمد کے جو بھی مناقب ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. اب چونکہ دل میں محبت ہے، توجہ کیجئے گا، دل میں ہے محبت اہل بیت. استحقاق کیا ہے؟ بیان کرنا. پڑھتا ہوں،
تصدیق کرتا ہوں، آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کوشش کی، جو میرے حصے کی مودت تھی اس کا حق ادا کیا۔ آپ کے قلوب میں ہے علی کی محبت، میں نے بیان کی، کانوں نے سنی، دل کو منتقل کی۔ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ میں نے بیان کی یعنی دل سے نکلی، زباں پہ آئی، لفظوں کا لباس پہنا، کانوں کے ذریعے پھر دل میں اتری۔ اب جس کے دل میں علی کی محبت تھی، محبت نہ رہی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا نہیں رہا، دلیل مودت ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ بیٹا پانی دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضور اگر دل میں اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔ حضور ہے توجہ، اگر دل میں محبت ہو تو دل میں رہ نہیں سکتی۔ حضور چہرہ نہیں مسکراتا، یہ دلیل مودت ہے۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا یہ دلیل مودت ہے، یہ نعرہ حیدری دلیل مودت ہے، یہ سبحان اللہ۔ حضور یہ سب کیا ہے؟ مودت کے مختلف زاویے ہیں اگر معرفت ہو جائے۔ اچھا اس کے برعکس کیا ہے؟ دل میں ہو بغض، اب جب اس کے کانوں میں پہنچے ہیں فضائل علی تو دل میں محبت نہیں تھی، دل میں تھا بغض۔ جہاں چہرے مسکرا دیں دلیل مودت ہے، جہاں چہرے بگڑ جائیں ہمیں شجرے ڈھونڈنے نہیں پڑتے، چہرہ بتا دیتا ہے یہ علی والا نہیں ہے، غیر علی والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضور بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ جو فضائل علی سن کے چہرہ بگاڑ لے تو رسول اللہ نے تو مجمع عام میں فرمایا تھا تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو حضور کئی نفاق والے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم منبر سے پہچان لیتے ہیں ہے کون۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے۔ اچھا یہ جو مودت ہے نا، یہ یعنی محبت کا وہ مقام یا وہ جذبہ ہے، بلکہ ایک لغت نے تعریف لکھی، عین عدل ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شامیانہ گاڑا جاتا ہے، شامیانہ تو ہوتا کیا ہے، ایک میخ ہوتی ہے کیل، تو وہ اس کو پہلے ہیمر کے ذریعے ضرب لگاتا ہے، گاڑتا ہے، پھر روپ باندھ دی جاتی ہے، شامیانہ کھڑا ہوا، مجلس محفل میلاد ختم۔ اب آپ دیکھیے گا کبھی وہ موصوف آئیں تو دائیں بائیں ضرب لگاتا ہے، پھر وہ اس کیل کو نکالتا ہے، توجہ کیجیے گا، اس میخ کو باہر نکالتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، میخ کے ساتھ مٹی بھی باہر آتی ہے، مٹی بھی باہر آتی ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہمارے قلوب میں ایسے ہے، اگر کوئی کہے نا اسے نکال دو، مطلب ہم سے ہمارا دل مانگ رہا ہے۔ حضور دلیل لیجئے، مولا فرماتے ہیں ہم محمد اور آل محمد کی محبت مثل بارش ہے۔ مولا نے فرمایا ہم محمد اور آل محمد کی جو محبت ہے نا، یہ مثل بارش ہے۔ کہا یہی بارش جب گلستان میں برستی ہے تو خوشبوئیں پھیلاتی ہے، جب یہ کوڑا کرکٹ پر برستی ہے تعفن پھیلاتی ہے، بس جیسا ظرف ویسا اثر ہے۔ اب جب دل میں حب علی ہو ہاتھ بھی اٹھتا ہے، چہرہ بھی مسکراتا ہے، نعرہ بھی لگتا ہے۔ بغض علی ہو چہرہ بگڑتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے۔ ہائے 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 اگر کوئی فضائل علی سن کے بھاگ جائے
تو یاد رکھیے بھاگنے والوں میں سے ہے، اس کا کام نہیں یہاں پاک جگہ پہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، حضور ہے توجہ۔ دیکھیے یہ جو مودت ہے نا، اس کی معرفت حجت ہے، اس لیے کہ بس ایک ہی تو سوال ہے بھئی، ایک ہی سوال ہے نا، اللہ نے کیا رکھا مجھ پر آپ پر؟ ایک بار رکھا ہے، ایک وزن۔ وزن کیا ہے؟ ان سے مودت کر کے دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ اختیاری فعل ہے، استراری نہیں ہے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے، اختیاری ہے۔ یعنی آپ سوچئے کتنے افعال ہیں جو دلیل مودت ہیں، لیکن معرفت ہونا شرط ہے۔ یہ درود کا پڑھنا دلیل مودت ہے، یہ زلزلہ کا برآمد کرنا دلیل مودت ہے، یہ نوحہ خوانی، یہ منقبت خوانی، یہ زنجیر زنی، توجہ ہی نہیں کر رہے۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مودت کے دلائل ہیں، جن کو یہ دلائل گراں گزرے۔ یاد رکھیے یہ مودت کے دشمن ہے، یہ عدو ہے۔ حضور غور کیجئے، دیکھیے ہے تو انتہائی قیمتی شے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ جو مچھلی کا، فش کا جو پانی سے رشتہ ہے نا، یہ ہے مودت کا رشتہ۔ خدا کرے آپ سمجھ سکیں، میں سمجھا سکوں۔ حضور آپ پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیجئے، اس کا آپ تڑپنا دیکھیے، اس لیے کہ اس کی حیات ہی پانی ہے۔ ہم علی والوں کی حیات کیا ہے؟ علی کی ولایت اور محبت۔ ہم اس کے بغیر حضور مردہ ہیں۔ واحد اللہ کی جتنی خلق ہے اس میں یہ مچھلی منفرد ہے، اس کا ایسا رشتہ ہے پانی سے۔ بھئی دیکھیے اللہ نے عقل والوں کے لیے ہر شے میں دلائل رکھے ہیں، ایسا رشتہ ہے اس کا پانی سے کہ اگر آپ اسے پانی سے باہر نکالیے تو بھی یہ تڑپتی ہے۔ حضور آپ اس کو تناول فرما لیں، واحد خوراک ہے کہ جب آپ اسے نوش فرما لیتے ہیں اس کے باوجود فوراً کھاتے ہی پیاس لگتی ہے۔ خدا کرے آپ سمجھ سکے، میں سمجھا سکوں۔ یعنی اس قدر اس نے پانی کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہے کہ فنا بھی ہو گئی، زندہ بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اسی لیے مولا نے کہا ہمارا مرنے والا کبھی نہیں مرتا، اس لیے کہ نہ ہمیں فنا ہے، پھر کیسے ممکن ہو جو ہمیں چاہے وہ فنا ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، حضور غور کیجئے، خدا نے مجھے آپ کو استحقاق بخشا ہے۔ دیکھیے کتنے منفرد کردار گزرے۔ میں آپ تو معلوم کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں نا، حضور ایسا ہی ہے نا۔ اگر معلوم ہٹا دیا جائے ہم لا علم ہو جائیں گے، یعنی ہمارا جو کچھ ہے یہ معلوم کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت معلوم کی بنیاد پہ عالم نہیں ہیں، جو معلوم کی بنیاد پر عالم ہو اسے طالب علم کہتے ہیں۔ حدیث سماعت فرمائیے، 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ایک درود پڑھیے میرے مولا کی شان میں، اللہم صلی علی محمد۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیے عالم کون ہوتا ہے؟ حضور سوال دیکھیے، سوال کا وزن دیکھیے۔ سائل نے مولا سے پوچھا مولا عالم کون ہوتا ہے؟ مولا نے کہا عالم وہ ہوتا ہے جو کبھی جاہل نہ رہا ہو۔ حضور ذرا غور کر لیجئے گا، جا کے بستر پہ بھی سوچئے گا۔ تو یاد رکھیے جس کا اور جہل کا کبھی بھی آپس میں رشتہ رہا ہو وہ صرف طالب علم ہوتا ہے۔ جس میں اور علم میں کبھی جدائی نہ ہو اسے عالم ربانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک قیمتی نکتہ وصول کیجیے، آپ کی امانت ہے۔ دیکھیے محمد عالم کل ہے نا، یہ طے ہے، عالم کل ہے۔ اللہ نے جتنی خلق کی ان میں منفرد چنا محمد مصطفیٰ، یعنی کمال اور اکمل کردار، جو ڈیزرونگ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے نا وہ اللہ اس سینے میں محفوظ کرے، سینہ محمد میں۔ یعنی قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر خشک و تر کس میں ہے حضور؟ کتاب مبین میں۔ یعنی عالمین میں جو کچھ ہے وہ کتاب مبین میں ہے، جس کا عالم محمد ہے۔ کتنا قیمتی ہے محمد، یہ اللہ نے سمجھا دیا۔ سورہ رحمان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہا رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان پھر محمد کو خلق کیا، علمہ البیان بیان کا علم دیا۔ یعنی بنص قرآن دو علم ثابت ہیں، ایک قرآن کا علم، دوسرا بیان کا علم۔ قرآن 6666 آیات پر مشتمل۔ سوال قائم کیجئے بیان کا علم کیا ہے؟ اگر بیان درمیان میں نہ ہو قرآن قرآن نہیں رہتا، پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، سینہ محمد میں محفوظ کر کے اللہ نے سمجھا دیا۔ دیکھو کتنا قیمتی ہے یہ محمد۔ اگر یہ درمیان میں نہ ہو تم معبود کی 2 رکعت نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہائے 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 ہائے، حضور کتنا قیمتی ہے، آپ بتائیے کتنا قیمتی ہے محمد۔ اور ہے کیا؟ بیان کا عالم۔ بھائی قرآن میں صرف کوڈ آتے تھے، کوڈ۔ قرآن 6666 کوڈز ہیں اللہ کے، جن کا عالم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ کوریئر کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ وہ لاتے تھے، کیا لاتے تھے یہ نہیں جانتے۔ اگر جبرائیل محمد سے پہلے جان جائے تو پھر محمد جبرائیل کے استاد بھی نہیں، سردار بھی نہیں۔ کیسے ممکن ہے رعایا پہلے جانے سردار بعد میں؟ توجہ ہی نہیں کر رہے۔ 6666 کوڈ ہیں کلام الہی میں۔ محمد ہے کون؟ عالم قرآن۔ محمد ہے کون؟ بیان کا عالم، بنص قرآن۔ حضور کوڈ آیا، کوڈ۔ کوڈ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرے حبیب پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ حضور اب کوڈ آ گیا، کوڈ آ گیا۔ محمد کو پتا ہے اسے ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے۔ خدا کرے آپ سمجھ سکے، میں سمجھا سکوں۔ اب محمد نے اسے ڈی کوڈ کیا۔ پورے قرآن میں دکھائیے کہیں لکھا ہو جو آگے چلے گئے ہیں پیچھے لائے جائیں، جو پیچھے والے ہیں آگے لائے جائیں، پالان کا ممبر بنایا جائے، علی کو قریب بلا کے کہا جائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہائے 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 ہائے، بیٹا پانی دو۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضور ہے توجہ؟ دیکھیے کوڈ آتا تھا، محمد ڈی کوڈ کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کے بعد کیا کیا کرنا ہے اب یہ جانتے تو محمد ہی ہیں۔ کوئی قلب محمد سے پوچھے فضائل علی سنانے اور پہنچانے کا لطف کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ حضور ہے توجہ؟ تو محمد کون ہے؟ عالم کل ہے، ہر شے سے با علم ہے۔ اب اللہ نے اس محمد کے ذریعے کل کی کل خلق کو بس ایک شے کہا، کیا؟ کہ مودت کی جائے۔ میری آپ کی آخرت کا انحصار ہے اسی مودت پر۔ حضور معرفت مودت تو حجت قرار پا گیا، یعنی مجھ پر اور آپ پر اب حجت ہے کہ ہم حق مودت ادا کریں، مائیں بچوں کی پرورش میں کریں، باپ بچوں کو عزاداری میں لا کر کریں، دائرے میں کھڑا کر کے کریں، تازیہ اٹھا کے کریں، زلجنہ برآمد کر کے کریں، زنجیر زنی کروا کر کریں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہماری بقا خوشنودی اہل بیت میں ہے۔ حضور ایک دو چہرے سوال چاہ رہے ہیں۔ بھائی میں کچھ نہیں کہتا، جو کہا ہے محمد نے کہا ہے۔ میں بس اتنا کہتا ہوں علی کو اتنا تو مانیے جتنا محمد نے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے حضور؟ دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے، زیادہ تشریح کی ضرورت بھی نہیں۔ علی کی گفتار بے ذات ہی دلیل ہے کہ علی کو آقا مانا جائے۔
دیکھیے گفتار ہی تو دلیل ہے. بتائیے بشمول میرے کسی نے چہاردہ معصومین میں سے کسی کو دیکھا؟ حضور نہیں دیکھا نا. لیکن بصیرت بتاتی ہے ایک لمحہ ایسا نہیں کہ ہم انہیں نہ دیکھ رہے ہوں وہ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں. ہم ہر ایک شے پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت پر نہیں. یہ کمپرومائز نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ ازل سے ہمارے ساتھ ہیں، تابت رہیں گے. حضور آپ کمرہ امتحان میں پہنچے، آپ کے سامنے ایک کوسچن پیپر آ گیا، اب آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے. اس میں لکھا کیا ہے؟ پہلا سوال لازم ہے، اس کے بعد آپشنل ہے، اختیاری ہے. ایسا ہی ہے؟ اچھا اب ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ جو پہلا سوال ہے نا وہ اسے جو لازمی ہے نا اس میں سے کچھ آتا ہے، کچھ، اور جو دیگر ہیں اس میں سے ممکن ہے کچھ آتے ہوں کچھ نہ آتے ہوں. اس نے آنسر پیپر دیا، ایگزامینر کے ہاتھ میں چلا گیا. دوسرا اسٹوڈنٹ وہ جو لازم سوال تھا حضور اس کو وہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو اختیاری آپشنل تھے وہ پانچوں کے پانچوں ویسے آتے تھے جیسے حرف با حرف لفظ با لفظ کتاب میں لکھے تھے. وہ بہت خوش ہوا، اس نے پانچوں کا آنسر کیا، ایگزامینر کو دیا، خوش خوش گھر چلا گیا. اب جب رزلٹ آیا اس نے دوسرے سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہا لازم میں سے ایک جز کر دیا، باقی جو تھے اس میں سے کچھ کیے کچھ نہیں کیے. اس نے کہا اچھا میں نے جو 5 تھے نا وہ پورے مطلقاً ویسے کیے جیسے کرنے کا حق ہے. حضور رزلٹ آیا، جب رزلٹ آیا جس نے 5 کا جواب مطلقاً صحیح دیا تھا فیل. ہائے ہائے ہائے، وہ فیل. جس نے لازم میں تھوڑا سا دیا تھا وہ پاس. بس یہی قیامت میں ہوگا جس کے نام آئے اعمال میں لازم سوال سے تھوڑی سی کوشش ہوگی، اللہ پھر اس کی نماز بھی دیکھ لے گا، روزہ بھی دیکھ لے گا، حج بھی دیکھ لے گا، زکوٰۃ بھی. لیکن اگر علی کی ولایت اور محبت نہ ہوئی اللہ کہے گا تیری نماز بھی دوزخ میں تیرے ساتھ، تیرے روزے بھی، تیرے حج بھی، اس لیے تو وہ لایا ہی نہیں جس کی وجہ سے جنت حلال ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. علی 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 یا علی علی. حضور ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اللہ نے ایک ہی سوال کیا. سورہ ملک میں دیکھ لیجئے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. سورہ ملک میں لا یبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سے بس ایک احسن عمل کا سوال کیا جائے گا، اور یہی میرا مقصد خلقت ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. عملا نہیں، ایک عمل پر صرف آزمائش ہے، اعمال پر نہیں. اگر ایک عمل ہے اعمال قبول ہو جائیں گے. ایک شخص آیا صادق آل محمد کے پاس، آنے کے بعد کہا مولا یہ بتائیے دین کیا ہے؟ دین سے پوچھا دین کیا ہے؟ مولا نے کہا دین 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت. مولا نے کہا یہ بتا کیا ان میں سے کوئی شے وزنی؟ کہنے لگا یہ بتائیے کیا ان میں سے کوئی شے وزنی؟ مولا نے مسکرا کے کہا ہاں ولایت. کہا مولا کیا وجہ ہے ولایت وزنی ہے؟ مسکرا کے مولا نے کہا سن، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، حج بشرط استطاعت واجب ہے. یاد رکھنا ہماری ولایت کی نہ قصر ہے، نہ مریض کو معاف ہے، نہ بشرط نصاب ہے. اللہ اکبر. حضور غور کیجئے گا، دیکھیے وقت کم ہے. علی فرماتے ہیں علم وسیع ہے، کوشش کرو نافع علم حاصل کرو. اور علی ہی فرماتے ہیں علم ایک نقطہ ہے جسے جہلا نے پھیلا دیا. علی والا نقطہ پکڑتا ہے، وہ نقطے کو کتاب بنا لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے.
تو حضور سوال ایک ہے بس مودت کا، کر کے دکھانے کا نام، دلیل لیجیے اگر نہ ہو۔ کربلا والے وہ جانتے ہیں کہ مودت اہل بیت کیا ہے، اللہ اکبر، یہ حق مودت ہے۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، دیکھیے مجھ پر آپ پر کیا ہے، بنص قرآن محمد اور آل محمد کے لیے کیا کرنا ہے، حق مودت، بھئی یہی سوال ہے نا۔ اب دیکھیے صادق آل محمد جو صدق بھی ہے، صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے، زیارت وارثہ میں تعلیم کیا کر رہے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و حبہ، اے شہدائے کربلا تم پر صادق آل محمد کا سلام ہو، تم کون ہو، اولیاء اللہ ہو، اللہ کے دوست ہو، واحبہ ہو، اور اللہ کے حبیب ہو۔ حبیب حبیب ہوتا ہے، خلیل خلیل ہوتا ہے، کہا تم اللہ کے حبیب ہو۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ اصفیاء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واودہ۔ حضور میں نے نہیں کہا، صادق آل محمد نے زیارت وارثہ میں کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ، اے اللہ کے چنیدو، اے اللہ نے جنہیں منتخب کیا وہ ناصران حسین، تم پر صادق آل محمد کا سلام ہو۔ وَآوِدَّہ، ہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف، اے وہ کہ جن سے اللہ مودت رکھتا ہے، تو جن سے اللہ مودت رکھتا ہے انہیں شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ سوچئے کیسا حق کے مودت ادا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں۔ کیا بی بی ام لیلہ نہیں جانتی تھی کہ حسین کی مودت مجھ پر لازم ہے؟ کیا بی بی ام رباب نہ جانتی تھی؟ کیا بی بی ام فروا نہ جانتی تھی؟ کیا زینب عالیہ نہیں جانتی تھی کہ مجھ پر مودت حسین کی؟ یہی وجہ ہے کہ ام لیلہ کبھی اکبر کو نہیں روئی۔ یہ ہے دلیل مودت، اپنے کو بھلانا ہے، غریب زہرا پر رونا ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ دلیل مودت ہے نا۔ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، اس کی بلندی درجات کے لیے ہم محمد اور ان کی آل کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دلیل مودت ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس۔ ام رباب جب تک زندہ رہی حضور دھوپ میں بیٹھی رہی، سائے میں نہیں آئی، یہ دلیل مودت ہے۔ ہر ایک حسین پر رویا، اللہ اکبر۔ عزادارو کربلا میں اور مدینے میں بس یہی فرق ہے، خدا کرے آپ مزاج سمجھ سکے کہ کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، اور مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ مدینے کی ایک گلی ایسی تھی کہ امام حسن اس گلی سے گزرتے نہیں تھے۔ ایک دن جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو مولا کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھ لیا، مولا بس اتنا بتا دیجئے کیا وجہ ہے آپ اس گلی سے گزرتے نہیں ہیں؟ بس اس نے سوال کیا کیا، حسن کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، کہا جب میری نگاہ اس گلی کی جانب جاتی ہے مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ایک شقی نے میری ماں کے منہ پہ تماچا مارا۔ اجرکم من اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سب جانتے ہیں زینب عالیہ 11 محرم 61 ہجری کربلا معلی سے اسیر کی گئی، سب بیبیاں اسیر کی گئی، زندان سے رہائی تک کسی بیوی کی زبان پر یہ کلمہ نہیں تھا، نانا آپ کے بعد ہم پر ایسے ظلم ڈھائے گئے، اگر یہ روشن دنوں پہ ڈھائے جاتے تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اللہ جانے بعد از رسالت ماں سیدہ طاہرہ
یہ جملے کہنے پڑے صبت علیہ. اجرکم من اللہ. عزادارو، ایک ہے حسین کی فاطمہ، ایک ہے محمد کی فاطمہ. 18 سال کا سن ہے. محمد کی فاطمہ جب دربار میں گئی ہے نا، نبوت کی تعظیم گاہ کو فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ کھڑی رہی اشکیا کے درمیان، سیدہ کھڑی رہی روتی رہی، وہ ہنستے رہے. جب پلٹ کر آئی ہے نا، بی بی زینب نے پوچھا اے ضعیفہ آپ کون ہے؟ زینب کو گلے لگا کے کہا میری لاڈلی زینب، میں تیری ماں زہرا ہوں. کہا اماں جب گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، اماں کیا ہوا؟ کہا زینب دربار میں بھی گئی، دربار تو بھی جائے گی. زینب جب تو جائے گی شرابیوں کا مجمع ہوگا، سر پہ ردانہ ہوگی. دوسری ہے حسین کی فاطمہ، جب سید سجاد سر لے کر آئے زندان کے کونے میں جا کے لیٹ گئی. بھیا لا بابا کا سر دے دے. جس کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ اس مصیبت کو سمجھ سکیں گے. ایک کنارے پہ جا کے زندان کے کونے میں لیٹ گئی. سید سجاد نے سر دیا، ننھے ننھے ہاتھوں سے سر لیا، ننھے ننھے ہاتھ اپنے بابا کے رخساروں پہ رکھ کے پہلا بین کیا. کہا بابا بابا، کیا ظالم نے آپ کے منہ پہ بھی ویسے تماچے مارے جیسے میرے. اجرکم من اللہ. اللہ اکبر. سنیں گے بہن؟ بہن سنیں گے؟ اللہ اکبر. کہا بابا بابا بس اتنا بتا دیجئے، دادی زہرا کے سر کے بعد کس سن میں سفید ہوئے تھے؟ حسین نے آواز دے کے کہا، لبہائے حسین متحرک ہوئے. میری لاڈلی 18 سال میں. کہا بابا میری جانب دیکھیے، 4 سال میں آپ کی فاطمہ کے بعد سفید ہو گئے. بس عزادارو، علی نے جنازہ اٹھایا، سیدہ طاہرہ کا جنازہ چلا، جنت البقیع میں پہنچا، سپرد تراب کر کے علی نے رخ سوئے روضہ رسول کیا. رو کے کہا یا رسول اللہ، جیسی امانت دی تھی ویسی پلٹا نہ سکا، پہلو شکستہ ہے. اللہ اکبر. آخری جملہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. مولا علی نے جو لوگ آئے تھے نا، 7 لوگ تھے، ہر ایک کا شکریہ ادا کیا. سب سے کہا چلے جائیے. حضور ہر ایک چلا گیا. عبداللہ ابن مسعود نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا میرے آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میں رک جاؤں. اچھا عبداللہ ابن مسعود رک جائیے. عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، کہا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر میرے مولا بیٹھ گئے. کہا میں پشت پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کہا پہلے میرا آقا ہچکیوں سے رویا، پھر میرا آقا سسکیوں سے رویا. کہا میں سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا، او میرا خیبر شکن والا کیوں رو رہا ہے؟ کہا علی کیسے نہ روئے، چلتا دروازہ علی کے سامنے سیدہ طاہرہ پہ گرا دیا گیا. ایک شکی نے تلوار کے دستے سے سیدہ کا پہلو شکستہ. لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
بار الہ ہمارے ذکر کا ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچا. بار الہ مرحومہ کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. مرحومہ کو جواہر سید الشہداء میں جگہ عطا فرما. وارثین کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں سب کے رزق علم میں، رزق معرفت میں، رزق مودت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرما. بار الہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ ہمارے بارویں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. ماتم حسین. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. جب اکبر کے درد تربت میں یاد کر کے حسین روتے ہیں. جب بھی اکبر کے درد تربت میں یاد کر کے حسین روتے ہیں. غم اکبر میں بہنے والے سب، غم اکبر میں بہنے والے سب افسوس کو دکھاتی ہے زارا. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. ان کی رخسار پہلی منزل ہے، دوسری کربلا کی مقتل ہے. ان کی رخسار پہلی منزل ہے، دوسری کربلا کی مقتل ہے. جس جگہ پر ملائک جھکتے ہیں، جس جگہ پر ملائک جھکتے ہیں وہیں ان کو پہنچاتی ہے زارا. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. عزاداروں کے آنسو کو کربلا لے کے جاتی ہے زارا. جتنے بھی زخم حسین کو لگے، پردے کا زخم ہے بہت گہرا. جتنے بھی زخم حسین کو لگے پردے کا زخم ہے بہت گہرا. اس زخم کے دوا نہیں کوئی، اس زخم کی دوا نہیں کوئی.